اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ درس حدیث کے شروع میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات عطا فرمائے جو الفاظ میں بظاہر تھوڑے ہوں لیکن مضامین میں وسیع سمندر کی طرح بہت وسعت رکھتے ہیں. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اور ارشادات کو دیکھتے ہیں جو آپ نے اخلاق فاضلہ اختیار کرنے کے حوالے سے صحابہ کرام سے بیان فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے. اب ذرا یہاں ٹھہر کر یہ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نصیحت کیسا بلیغ تھا. صحابہ کو نیکی کی نصیحت کرنے کا موقع تھا. آپ کچھ فرمانا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن مجھے بہت محبوب ہوں گے، اور اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ قیامت کے دن وہ لوگ میرے بہت قریب بیٹھیں گے. ظاہر بات ہے کہ دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اس زمرہ ابرار میں شامل ہو جائیں جس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو اس سوچ کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا خود ہی. یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت انداز نصیحت ہے جو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے موقع پر ایک کیفیت پیدا کیا کرتے تھے کہ کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں، کیا تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں تاکہ سننے والوں کے کان کھڑے ہو جائے اور بالکل متوجہ ہو کر وہ نصیحت کو سنیں. تو نصیحت کرنے والوں کے لیے بھی اس بات میں نصیحت ہے کہ پہلے سامعین کو متوجہ کر لیں، ان کی توجہ لے کے ان کو اپنی نصیحت کا مغز اشارتاً بتا کے پھر اس کی تفصیل کریں تاکہ سارا مضمون ذہنوں پر اور دلوں پر صحیح طور پر نقش ہو سکے. تو یہی ایک طریق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ میرے بہت قریب ہوں گے قیامت کے. کون سے لوگ قریب ہوں گے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے. پہلی بات یہ جو ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سوال ہونا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. ہم میں سے کون ہے جو اس بات کی تمنا نہیں رکھتا؟ رکھنی چاہیے، اور اس بات کی ہمیشہ آرزو ہونی چاہیے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب نصیب ہو. تو فرمایا سب سے پہلی علامت اس شخص کی یہ ہے کہ کلیتاً اس کی ساری زندگی اچھے اخلاق پر منحصر ہو. فرمایا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق پر ہوں گے. اور پھر فرمایا اور تم میں سے سب سے زیادہ مبغوض یعنی ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو منہ پھٹ بڑھ کر باتیں بنانے والے ہیں. یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اخلاق میں اچھے ہوں گے وہ میرے قریب ہوں گے. لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ باتیں کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں، بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، ان کے گلے بھی خوب وسیع ہوتے ہیں، آواز بلند ہوتی ہے، بڑے روبدار انداز میں باتیں کرتے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں نا منہ پھٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ بڑھ کر باتیں بنانے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں پائیں گے.
عاجزی، خاکساری، متانت اور خوش اسلوبی، یہ وہ کیفیت ہیں جن سے انسان اس منصب کو پا سکتا ہے، اس سے کا حق بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص بھی جو منہ پھلا پھلا کر باتیں کرتے اور ایسے لوگ بھی جو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس پر صحابہ نے عرض کیا، یہ بھی ایک عادت دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں ہر موقع پر موقع کے مطابق مناسب حال مناسب طریق سے نصائح فرماتے تھے۔ آپ کی ساری گفتگو، سارا کلام موتی کی طرح چمکتے ہوئے ہیروں پر مشتمل ہے، نصائح ہوتی تھی۔ لیکن صحابہ بھی جب کوئی بات سمجھ نہ آتی یا وہ مزید تفصیل چاہتے تو نہایت ادب سے سوال کر لیا کر لیتے۔ اس موقع پر بھی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ متشدد لفظ جو استعمال کیا گیا ہے کہ لوگ منہ پھلا پھلا کر باتیں کرتے ہیں اور بڑے ایسے لوگ ہیں جو تکبر جتلاتے ہیں، وہ کون سے لے گئے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ متکبرانہ باتیں کرنے والے کو کہتے ہیں کہ تکبر ایسی بات ہے جو انسان کو بالکل ہی دنیا اور آخرت میں نامراد کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ ایسی برائی ہے جس کا ازالہ ضروری ہے۔ سب بڑائی اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے، یا بڑا مقام ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے قرار دیے جائیں اپنے نیک اخلاق کی وجہ سے۔ لیکن اخلاق برے ہوں اور سمجھیں کہ وہ بڑے ہیں تو یہ ان کی سراسر نادانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تکبر سے بچنا یہ ہے۔ اس پر بھی ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں غور کر سکتا ہے کہ میری زندگی کیسے گزرتی ہے، میری بات میں، میری چال میں، میرے طریقے عمل میں، میرے وعدوں میں، میرے نصائح میں اور میری ساری زندگی میں کہاں پر تکبر آئے ہے، تکبر کا کیڑا کہاں پر ہے۔ انسان اگر اس کو لوکیٹ کر لے، اس کو متعین کر لے اور جان لے کہ یہ ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے تو تب انکساری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا کہ متقی بنو۔ یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، اتقو، کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ یہ ایسی نصیحت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتی تھی اور صحابہ میں کے دلوں میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ تو اس نیکی کی مجالس کو توجہ سے سننا بھی نیکی ہے۔ اس لیے جب بھی کہاں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی آدمی ہو، نیکی کی کوئی بات بتائے اس کو سننا چاہیے۔ تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ ہمیشہ عاجزانہ راہوں کی تلاش میں لگا رہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ ایک پہلی نصیحت فرمائی کہ متقی بن جاؤ، پھر فرمایا سب سے بڑے عابد بن جاؤ، عبادت کرنے والے بنو، اور پھر فرمایا کہ قناعت کا اختیار کرو، اور پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ شکر گزار تم۔ ایک ہی فکرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نصائح کر دی۔ نیک متقی بن جاؤ، عابد بن جاؤ، عبادت کرنے والے، اب عبادت کا حق ادا کرنے والے، نام کے نمازی نہ بنو، عبادت کا حق ادا کرنے والے ہو۔ تو اس طرح پر پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ۔ شکر بھی ایک ایسی نیکی ہے، شکر کا ادا کرنا، دل میں شکر محسوس کرنا، زبان سے ادا کرنا، یہ ایک ایسی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اچھا پھل ہاتھ میں آتا ہے، انسان کھاتا ہے، واہ واہ کرتا ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ تو اللہ کا شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو ایک نصیحت
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گزری کہ زیادہ سب سے شکر گزار سمجھے جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ دیکھیں قدم قدم پر ایک ایک فقرے میں مختصر الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی راہوں کی نشاندہی کی ہے۔ کتنا احسان ہے ہم پر، کتنا درود اور سلام ہمیں بھیجنا چاہیے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے ہر قدم پر، ہر مرحلے پر، ہر موقع پر نیکی کی نصیحت کی اور ہمیں نیکی کی راہیں دکھائیں۔ پھر اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم لوگوں سے کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، حقیقی مومن کہلاؤ گے، اچھے پڑوسی بنو۔ یہ بھی ایک اور نیکی ہے، اس کا بھی وسیع مضمون ہے۔ سچے مسلمان کہلاؤ گے، یعنی سچا مسلمان ہوتا ہی وہ آدمی ہے جو پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک پر ہے۔ آخری بات آپ نے یہ فرمائی جو اس حدیث میں مذکور ہے کہ کم ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زندگی ایسی ہے کہ انسان ہنستا ضرور ہے، لیکن ہنسنے سے زیادہ انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ اور یہ فرمایا کہ تم کم ہنسو، لیکن کیونکہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو زندگی کے ہر مرحلے پر، زندگی کے ہر موڑ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح ہمارے لیے دلیل راہ ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کے، کہ غیر معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیں۔ ہرگز ایسا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ توجہ سے سننے، اس کو دل میں جگہ دینے اور اس پر عمل کرنے کے لائق ہے، اور یہی ہمارا طریق ہونا چاہیے۔ یہ درس بھی اس درس حدیث کا ایک نقطہ بنتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن توفیق عطا فرمائے۔